بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں انور سعید حاضر۔ آج ایک کتاب کا تعارف مقصود ہے اور ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے بھی یہ کتاب ریلیونٹ ہے، اور اس کا نام ہے مضامین قرآن حکیم، اور اسے زاہد ملک صاحب نے مرتب کیا ہے۔ زاہد ملک صاحب ہمارے مشہور پرانے صحافی رہے ہیں، لیکن صحافت میں آنے سے قبل وہ وزارت اطلاعات اور وزارت مذہبی امور سے منسلک رہے تھے۔ قرآن پڑھنے کا ان کو شوق تھا، سیکھنے کا شوق تھا، پھر سکھانے کی خواہش بھی ان میں پیدا ہوئی، اور انہوں نے جو نوٹس قرآن پڑھتے ہوئے کتاب پہ اپنی ڈائری میں محفوظ کیے تھے، بعد میں انہیں خیال آیا کہ اس موضوع کو مزید وسیع کرتے ہوئے مختلف بڑے اسکالرز کے ذریعے قرآن شریف کے جو موضوعات ہیں ان کے بارے میں، جو قرآن پاک کی آیات ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ بہت ساری کوششیں قرآن فہمی کے حوالے سے دنیا بھر میں ہوتی رہی ہیں، پاکستان میں بھی بہت ہوئی ہیں، مختلف زبانوں میں تراجم تفاسیر لکھی گئی ہیں۔ ہمارے دوست ڈاکٹر تسنیم احمد صاحب نے نزول قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے کاروان نبوت پر ایک 12-13 جلدوں کا ایک سلسلہ تحریر فرمایا تھا، اور یہ زاہد ملک صاحب کی جو کتاب ہے یہ موضوعات کے لیے، یہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس میں موضوعات، مثلا آپ سود کے بارے میں آیات دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو مختلف پاروں میں، مختلف صورتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ ایک ہی جگہ اس کتاب کے ذریعے ان آیات کو پڑھ سکتے ہیں، جو 5-6 آیات کم از کم انہوں نے ذکر کیے ہیں، بقیہ کے حوالے دیے ہیں۔ اگر مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ مزید ان حوالوں کے ذریعے ان آیات تک پہنچ سکتے ہیں۔ بڑی اہم ہیں، 800 موضوعات انہوں نے منتخب کیے ہیں، اور 800 موضوعات کے آگے قرآن پاک کی آیات لکھی ہیں، اور پھر اس کے آگے اردو میں ترجمہ، اور یہ ترجمہ ہے مولانا فتح محمد جالندھری کا۔ اس طرح سے یہ ایک آسانی اتنی ہو گئی ہے کہ آپ بس جس موضوع پر چاہیں، قرآن پاک میں ہر موضوع کا ذکر ہے، ہر موضوع پر کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات اور ہدایات دی ہیں۔ تو بہرحال اس کا ایک انگریزی ایڈیشن بھی شائع ہو چکا ہے۔ اس سے ان کے اصل مضامین سے پہلے جو دیباچہ اور مقدمہ اور 2-3 مضامین وہ بھی پڑھنے کے ہیں، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ لفظ قرآن کے دراصل معنی کیا ہیں، اور قرآن پاک کو کن کن القابات سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے حفظ جو زمانے میں کیا گیا اس کے بارے میں بتایا ہے۔ انہوں نے نزول کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نزول قرآن جب ہوا شروع تو پھر یہ کیسے لکھا گیا، کیسے پھر حافظوں نے اس کو حفظ کیا، کیسے اس کی جمع و تدوین ہوئی، حضرت ابوبکر کے دور میں کیا ہوا، اسے یکجا کیا گیا، حضرت عثمان کے دور میں اس کی نقلیں کر کے دنیا کے مختلف ممالک میں بھیجی گئیں۔ اس میں عقائد پر، عبادات پر، معاملات پر، اس پر بھی چھوٹی چھوٹی کچھ تفاصیل درج کی گئی ہیں۔ الف سے شروع کی گئی ہے یہ کتاب، یعنی الف سے جیسے ابتلا و آزمائش۔ اب قرآن پاک میں جہاں جہاں آزمائشوں کا ذکر ہے، وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، جیسے اس طرح کی آیات انہوں نے ایک جگہ جمع کی ہیں اور یہ پر ختم کی ہیں۔ یہ یہود و نصارہ ان کا آخری موضوع ہے۔ یہود و نصارہ کے بارے میں جو آیات ایک جگہ جمع کی گئی ہیں ان سب کو یہاں پیش کیا گیا ہے۔ دراصل یہ کتاب عام لوگوں کے ساتھ ساتھ ان طلباء کے لیے، ان علماء کے لیے جو قرآن فہمی سے دلچسپی رکھتے ہیں، بہت ہی کارآمد اور مفید کتاب ہے۔ میرے پاس جو ایڈیشن ہے وہ فرید بک ڈپو دہلی کا چھپا ہوا ہے، 8واں ایڈیشن۔ پاکستان میں پتہ نہیں کن لوگوں نے چھاپا ہے، ہو سکتا ہے یہ ان کے اپنے ادارے نہیں چھاپا ہو۔ بہرحال یہ بہت مفید کتاب ہے، اور رمضان میں اس کا مطالعہ اگر کیا جائے تو خاص طور پہ لائبریریوں کے لیے یہ کتاب بہت مفید ہے۔ ہر لائبریری میں یہ کتاب ہونی چاہیے، چونکہ اس سے طلباء بہت آسانی سے
بجائے اس کے کہ مختلف پارے وہ ڈھونڈیں، مختلف صورتیں ڈھونڈیں اور اس میں بہت ٹائم خرچ ہو، اس سے بہتر ہے کہ ایک جگہ پر کسی بھی ایک موضوع پر، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ موضوع اردو زبان میں ہی، مثلاً دوزخ کہتے ہیں اردو میں، تو دال کے اندر ہو، جہنم اس کا ایک متبادل لفظ ہے تو جیم سے بھی وہ لفظ ڈھونڈا جا سکتا ہے، اور جہنم کے آگے یہاں دوزخ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس طرح سے بہت ساری بڑی آسانی انہوں نے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ زاہد ملک صاحب کو ان کی آئندہ دوسری دنیا کی زندگی میں اپنے رحم و کرم سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ سے دس یہ دعا ہے کہ جو لوگ بھی قرآن پاک کی ترویج کے لیے، اس کی ترتیل کے لیے، اس کی ترجمے کے لیے، اس کی تفسیر کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دوسری دنیا میں، اس ابدی دنیا میں ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ انور سید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔